السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء بے شک اللہ کے اوپر زمین اور آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یعنی اس کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ تو ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں کے اندر جیسے وہ چاہتا ہے۔ اور وہاں کتنے پردے اور کتنے اندھیرے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، جب صورتیں بنانے والا اللہ اور ہر چیز کا علم رکھنے والا اللہ، تو لا الہ الا ہو، اس کے سوا عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں، عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ العزیز جو طاقت والا ہے، الحکیم جو حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل کی۔ منہ آیات محکمات، اس کتاب کی کچھ آیات محکم ہیں۔ ہن ام الکتاب، اور یہی کتاب کی بنیاد اور اصل ہے۔ وأخر متشابہات، اور کچھ آیات دوسری جو ہیں وہ متشابہات ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں، محکم آیات وہ ہیں جن کا مطلب بالکل واضح ہے، سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں، اور ان لفظوں کے دو تین معنی بھی نہیں، بلکہ بالکل معنی ایک ہی ہے۔ اور متشابہات مثلا جس طرح حلال اور حرام، یہ واضح ہے اور یہی اصل ہیں، اور اسی کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ میں نے قرآن پاک کو کیا بنایا؟ آسان کر دیا سمجھنے کے لیے۔ دوسری آیات وہ ہیں جن کا مطلب انسانی سمجھ سے بالا تر ہے۔ کائنات اور اس کے حقائق لامحدود ہیں، اور اس کو سمجھنا یہ انسانی عقل سے مابرا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کریم خود فرماتے ہیں متشابہات ہیں، یعنی انسانی عقل سے مابرا ہیں۔ ان کے اوپر یہ ہم ایمان رکھیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان اور درمیان والی چیزیں پیدا کی، پھر اللہ کریم عرش پر مستوی ہو گئے۔ اب اللہ کیسے بیٹھے ہیں، عرش کی کیفیت کیا ہے، اللہ کی کیفیت کیا ہے، یہ ہماری عقل سے کیا ہے؟ ماورا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، اور اللہ کا دیدار قیامت کے بعد ہوگا، اگلے جہان ہوگا، ادھر نہیں ہوگا۔ یہ اگلے دن ٹاک شو میں ٹی وی میں سن رہا تھا، اہل بدعت نے، اہل باطل نے جب بھی کوئی استدلال اور دلیل پکڑی ہے تو متشابہات آیات سے پکڑی ہے، وگرنہ واضح اور محکم آیات انہیں ملی ہی نہیں ہیں۔ وہ ان کے پیٹ کے خلاف ہیں، ان کے منشور کے خلاف ہیں۔ ہمیشہ اہل بدعت اور اہل باطل وہ متشابہات آیات لے کر ان کو نشانہ بنائیں گے، ان کے کئی معنی نکالیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ وہ کہہ رہا ٹی وی میں، دیکھو اگر تم قرآن کی رٹ لگاتے ہو تو بتلاؤ اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے۔ اگر اللہ عرش کے اوپر ہے تو عرش چھوٹا ہے، اگر عرش بڑا ہے تو اللہ چھوٹا ہے۔ اللہ اکبر نہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر کیا ہے؟ خلجان پیدا کیے جاتے ہیں، لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کچھ ایسی آیات ہیں جو تمہاری سمجھ سے کیا ہیں؟ بالا تر ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، مرض ہے، باطل نظریات ہیں جن کے دلوں میں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ پیروی کس کی کریں گے؟ متشابہ کی۔ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، یہاں سے فتنہ وہ تلاش کریں گے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اپنی مرضی کے معنی نکالیں گے۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان کا صحیح مطلب اور مفہوم کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ آپ نے الا اللہ کے آگے میم دیکھ لی ہے، اور سائڈ پر کیا لکھا ہوا ہے؟ وقف لازم۔ یہ میم کس کا اشارہ ہوتا ہے؟ وقف لازم۔ ہر قرآن پاک میں اسی طرح ہے کہ یہاں پر کیا کریں گے؟ وقف۔ کہ اس کا صحیح مفہوم کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ،
جو علم میں پختہ ہیں، راسخ فی العلم میں ماہر ہیں، یقولون وہ کیا کہتے ہیں، آمنا بھی ہمیں اس پر کیا لاتے ہیں، ایمان، کل من عند ربنا کہ محکم آیات بھی متشابہات بھی یہ ساری کس کی طرف سے ہیں، ہمارے رب کی طرف سے، وہ اس پر کیا لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح عامل حضرات کو کاف انہوں نے ایک اپنی مرضی کے مطابق پہاڑ بنائے ہوئے، اپنی مرضی کے مطابق ایک جنستان انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس طرح کی، حالانکہ قاف متشابہات میں سے۔ اسی طرح حروف مقطعات صورتوں کے شروع میں الف لام آیا ہے۔